بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر میدان محشر کا سما تھا۔ چہار دانگ عالم سے فرزندان توحید اپنے معبود حقیقی کے اس فرمان وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کی تعمیل کے لیے سر نیاز خم کیے سیل رواں کی طرح جوق در جوق جمع ہو گئے تھے۔ ایک ہی ترانی جو ہر زبان پر جاری تھا، ایک ہی آواز جس سے مکۃ المکرمہ کی فضا گونج رہی تھی، وہ مقدس ترانہ یہ تھا: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ خالق کائنات جل جلالہ کے یہ وفا شعار بندے دنیا مافیہا سے بے نیاز ہو کر بے نیاز ہر کر مناسکہ ہر کرے مناسک حج کی ادائیگی میں مصروف تھے، لیکن ایک خلش جو دلوں کو بے چین کر رہی تھی وہ تھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، کیونکہ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے ہی تو اصل مراد اور قبولیت کا پروانہ ہے۔ جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ آخر وہ لمحہ جاں فضا آ ہی گیا جب حجاج فرحج ادا کر کے حج سے فارغ ہو کر اپنا مال و متاع اونٹوں پر لاد کر دیوانہ وار عشق و مستی میں سرشار جانب طیبہ قافلہ در قافلہ کوچ کرنے لگے، مدینہ طیبہ کی جانب چلنے لگے اور اپنے غمخوار آقا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کرنے لگے۔ انہی میں ایک خوب روح، خوبصورت، خوش قامت عاشق رسول تھا، جس کی عمر تاریخ میں اس وقت 46 سال بتائی جا رہی ہے، اور حالت یہ تھی: برہنہ سر، ننگا سر، آنکھیں نم، روتی ہوئی آنکھیں، اور کثرت سفر کی وجہ سے پاؤں میں چھالے ہیں، لیکن صورت بتا رہی تھی یہ کوئی اللہ والے ہیں۔ اپنے محسن آقا کی بارگاہ میں ہر کوئی اپنا درد دل بیان کر رہا تھا، لیکن محبوب رب العالمین کا یہ عاشق ان سب سے بے نیاز ہو کر اپنے معبود حقیقی کی عبادت و ریاضت میں مشغول تھا۔ اچانک گنبد خضرا سے آواز آئی: اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت، ہندوستان کی بادشاہت عطا کی، وہاں کفر و ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جا، تیرے وجود سے ظلمت کفر دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ ہر دل مخمور اور ہر چہرہ مسرور تھا۔ اگر کسی چہرے پر پریشانی کی لکیر اور تکرفات کی سلوٹیں نمایاں تھیں تو وہ اسی عاشق رسول کا چہرہ تھا، کیونکہ سلوک و معرفت کا یہ محبتوں بھرا تحفہ اسی کو عطا کیا گیا تھا، یہ مزدہ دل نواز اسی کو سنا گیا تھا، یہ خوشخبری اسی کو سنائی گئی تھی۔ آخر خوشخبری پہ حیران کیوں؟ جب یہ سوال تاریخ کے برق الٹنے والے مورخوں سے کیا گیا تو جواب ملا: اس وجہ سے کہ وہ انجان تھا اس ملک سے جس کا مزدہ سنایا گیا تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ شہر اجمیر کہاں ہے، سمت سفر کیا ہوگی، مدینہ سے مسافت کتنی ہے، کتنے کلومیٹر ہے مدینہ سے اجمیر، راستے کے پیچ و خم کیا ہیں۔ ابھی وہ انہی فکروں میں گم تھا کہ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے اس پر غنودگی طاری کر دی، اس کو نیند آ گئی۔ خواب میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف فرمایا، اور ایک نظر میں مشرق سے مغرب تک سارے عالم کو دکھا دیا۔ تمام بلاؤ امصار نگاہوں کے سامنے تھے، شہر اجمیر، وہاں کا قلعہ اور پہاڑیاں نظر آنے لگی۔ سرکار نے اپنے اس عاشق صادق کو ایک جنتی انار عطا فرما کر ارشاد فرمایا: ہم تم کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ آنکھیں کھولیں تو ہندوستان کا پورا نقشہ پیش نظر تھا۔ جب غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کی خواب سے آنکھیں کھلیں تو ہندوستان کا پورا نقشہ پیش نظر تھا، نظر کے سامنے تھا۔ چنانچہ تعمیل آقا کے لیے 40 اولیاء کے ساتھ ہندوستان کا رخ کیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 40 اللہ کے ولی آپ کے ساتھ اور تھے۔ جب آپ ہندوستان تشریف لائے، سفر ہند مدینہ منورہ سے وہ عاشق صادق بغداد پہنچا، جہاں کچھ دنوں مشائخین وقت سے صحبتیں رہیں۔ پھر 586 ہجری 1190 عیسوی کو بقصد اجمیر بغداد سے عازم سفر ہوا۔ دوران سفر چشت، خرقان، جہنہ، کرمان، استراباد، بخارا، تبریز، اصفہان، ہرات، سبزہ وار ہوتا ہوا بلخ پہنچا، جہاں کچھ دن شیخ احمد خضریرہ کے یہاں قیام کیا۔ پھر بلخ سے روانہ ہو کر سمرقند ہوتا ہوا غزنین پہنچا، یہاں شمس العارفین عبد الواحد سے ملاقات کی اور کچھ دنوں روحانی صحبت گرم رہی۔ پھر اپنے روحانی قافلے کے ساتھ لاہور پہنچا، حضرت ابو الحسن علی بن عثمان ہجویری المعروف داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے مزار اقدس پر حاضری دی اور روحانی فیوز سے مالا مال ہوا۔ جب روانہ ہونے لگا تو مزار مبارک پر یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کامرالا کاملاں را رہنما، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ لاہور سے سمانہ ہوتا ہوا ہندوستان کی راجدھانی دہلی پہنچ کر راجہ کھانڈے راؤ کے راج محل کے سامنے ایک بت کدا کے پاس قیام کیا اور اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار، سادہ مؤثر نصیحتوں سے راج کھانڈے راؤ کے کاریگروں اور بہت سے راجپوتوں کو کلمہ اسلام پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ لوگ جوق در جوق آنے لگے اور اسلام کا نور پھیلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دہلی کی سرزمین پر مسلمانوں کا ایک وسیع حلقہ تیار ہو گیا۔ چونکہ اس مرد مجاہد کی منزل مقصود اجمیر شریف تھی، اس لیے اپنے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی میں خلق خدا کی ہدایت کے لیے چھوڑ کر عازم اجمیر ہو گیا۔ چند سقہ مورخوں کے مطابق وہ مرد مجاہد 587 ہجری 1191 کو وارد اجمیر ہوا، جہاں روز اول ہی سے باطن شکن کرامتوں کے ظہور نے ایک بوریا نشیں درویش کی روحانی عظمت و قوت کا سکہ اہل اجمیر کے دلوں پر بٹھا دیا۔ آپ نے وہاں پہلے ہی دن سے کراماتوں کا ظہور، کراماتیں دکھانا شروع کر دیں۔ وہاں کے لوگ آپ کے دیوانے ہو گئے۔ اجمیر کے عوام و خواص کی کثیر تعداد، زیادہ تر اجمیر کے لوگ شرک و بدعت، شرک و بت پرستی کے قعر و عمیق سے نکل کر فرمان باری تعالیٰ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کی دوڑ سے منسلک ہونے لگے، اور ایک وقت وہ آیا کہ شہر اجمیر کی پوری فضا کلمہ توحید سے گونجنے لگی: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قبل ازیں کہ اس مرد خدا کی کچھ کرامتیں سپرد کرتاس کی جائیں، نام و نسب اور ولادت و بچپن کا بیان بھی سن لیجئے۔ جی ہاں دوستو، خواجہ غریب نواز کی کرامتیں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ان کی کرامتیں آپ سن رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا نسب کیا ہے، آپ کے بچپن کے کچھ حالات آپ کو سنا رہے ہیں۔ تاریخ میں اس عظیم مرد مجاہد کا نام معین الدین بتایا جاتا ہے، جنہیں والدین پیار سے حسن کہا کرتے تھے اور غریب پروری کی وجہ سے غریب نواز کے نام سے مشہور ہوئے۔ پدر بزرگوار کا نام خواجہ غیاث الدین حسن ہے، جو زہد و ورع، تقویٰ، طہارت میں ممتاز اور علم و ظاہر و باطن سے بھی آراستہ تھے۔ یہ 8ویں پشت میں حضرت موسیٰ کاظم کے پوتے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: سید معین الدین حسن بن غیاث الدین بن سید سراج الدین بن سید عبداللہ بن سید عبد الکریم بن سید عبد الرحمن بن سید علی اکبر بن سید ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور مادر مہربان کا نام بھی بی بی ام الورا ہے، جو بی بی ماں نماہ نور سے، اور مادر مہربان کا نام بھی بی بی ام الورا ہے، جو بی بی ماہ نور سے مشہور تھیں۔ یہ بھی بلند کردار، پاکیزہ باطن خاتون تھیں۔ عبادت و ریاضت آپ کا محبوب مشغل تھا۔ چند واسطوں سے یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی، اس لیے حضرت خواجہ نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز حضرت غوث اعظم کے خالہ زاد بھائی ہیں
اور ایک روایت کے مطابق آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتے سے ماموزاد پوتے ہیں سبحان اللہ۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتے سے ماموزاد ہوتے ہیں۔ ولادت، بچپن اور تعلیم۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی ولادت باسعاد 537 ہجری 1142 کو موزہ گاؤں سنجر علاقہ سبستان، جسے سبستان بھی کہا جاتا ہے، میں ہوئی۔ آپ نے متقی پارسا والدین کی گود میں تربیت پرورش پائی تھی، اس لیے عام بچوں کی طرح آشنائے لہو لعب نہ تھے۔ کھیل کود میں آپ کا دماغ نہیں تھا۔ پیشانی مبارک پر لمع نور اور شائستہ اطوار اس کام کی غمازی کرتے تھے کہ آپ آگے چل کر غیر معمولی شخصیت و فکر و عمل، صلاح و تقویٰ کا روشن مینار ہوں گے۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی۔ 9 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر ایک مدرسے میں داخل ہو کر تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور بہت قلیل مدت میں کثیر علم حاصل کر لیا، یعنی بہت کم وقت میں آپ نے بہت زیادہ علم حاصل کیا۔ جب عمر شریف 15 سال کی ہوئی تو والد کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا، والد محترم کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، پردہ کر گئے۔ والد صاحب کی وراثت سے آپ کو ایک باغ اور ایک پنچکی ملی تھی، جس کو آپ نے ذریعہ معاش بنایا اور خوشگوار زندگی گزرنے لگی، مگر قدرت نے آپ کو اپنی مخلوق کے دلوں کی باغبانی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک دن ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی باغ میں تشریف لائے اور ایک کھلی کا ٹکڑا کھلا کر دل کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ فوراً حضرت خواجہ غریب نواز نے باغ اور پنچکی بیچ کر اس کی قیمت و فقراء میں تقسیم کر دی، غریبوں میں تقسیم کر دی اور تلاش حق میں نکل پڑے۔ کئی مقامات سے گزرتے ہوئے قریہ ہارون پہنچے، جہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادات میں داخل فرما کر اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے اوپر عرش اعظم اور نیچے تحت الثری تک دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مرید فرمایا اور آپ کو آسمان کے اوپر عرش اعظم اور نیچے تحت الثری تک سب کچھ دکھا دیا۔ 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن پیر و مرشد نے آپ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کا سفر کیا۔ طواف و زیارت کے بعد ہاتھ پکڑ کر حق تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ زیر حتیم یعنی کعبے کے پاس آپ نے دعا کی تو ندا آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ بعد ازاں بارگاہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر بحکم مرشد حضرت خواجہ نے سلام عرض کیا تو روز انور سے اس طرح جواب ملا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ برو بحر۔ یہ تو مرشد برحق کے ساتھ کا واقعہ ہے، لیکن جب دوسری مرتبہ اپنے مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو ساتھ لے کر حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ حرم کعبہ کے اندر یاد الہی بھی مشغول تھے کہ ہاتف کی آواز آئی، غیب سے آواز سنی، اے معین الدین ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا، جو کچھ چاہے مانگ تاکہ عطا کروں۔ اور جب روز انور کی زیارت کے لیے پہنچے تو یہ خوشخبری سنی، اے معین الدین تو میرے دین کا معین ہے، ہندوستان کی ولایت میں نے تجھے عطا کی، یہی وہ بشارت عظمیٰ ہے جس سے میں نے اپنے مقالے کا آغاز کیا تھا۔ اب لگے ہاتھوں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چند بصیرت افروز کرامتیں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دوران قیام بغداد، جب بغداد شریف میں آپ رکے ہوئے تھے، ایک دن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ وحد الدین، شیخ شہاب الدین سہروردی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس میں تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ سامنے سے ایک 12 سال کا لڑکا ہاتھ میں ایک پیالہ لیے جا رہا تھا۔ دوسری کتابوں میں 13 کمان کا ذکر ہے۔ جب بزرگوں کی نگاہیں اس پہ پڑیں تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، یہ لڑکا ایک دن دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ چنانچہ یہی وہ لڑکا شمس الدین التمش کے نام سے دہلی کا بادشاہ گزرا ہے۔ زیارت کعبہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا بیان ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز ہر سال زیارت کعبہ کے لیے وقوفت روحانی اجمیر سے تشریف لے جاتے تھے۔ جب کام پایا تکمیل کو پہنچا تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر شب بعد نماز عشاء کعبۃ اللہ شریف کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ ہر شب بعد نماز عشاء کی نماز کے بعد کعبۃ اللہ شریف تشریف لے جایا کرتے تھے اور نماز فجر اجمیر میں ادا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کے ساتھ ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے کہ وہاں بسنے والے ڈاکوؤں نے آپ کے مریدوں پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز نے جب نگاہ جمال ان ڈاکوؤں پر ڈالی تو وہ کانپنے لگے اور قدموں میں گر پڑے۔ چھینا ہوا سامان واپس کیا اور آپ کی دست حق پرست پر سب کے سب مشرف با اسلام ہوئے۔ بعد ازاں آپ نے ان کو چند نصیحتیں فرمائیں جو نہایت کارگر ثابت ہوئیں۔ سب نے رہزنی سے توبہ کی اور پوری عمر دین حق پر کاربند رہے اور سچائی کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ حاکم وقت نے ایک بے قصور شخص کو پھانسی دی۔ اس کی ماں روتی پیٹتی ہوئی خدمت خواجہ غریب نواز میں بارگاہ خواجہ غریب نواز میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بیٹا ہے قصور تھا، حضور مجھ پر کرم فرمائیں۔ میرا بیٹا بے قصور تھا، حضور مجھ پر کرم فرمائیں۔ آپ عصا لے کر اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مقتول کے پاس پہنچ کر عصا سے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اگر تو بے نگاہ قتل کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا اور دار سے نیچے اتر آ۔ مقتول یہ سنتے ہی زندہ ہو گیا اور سولی سے اتر کر آپ کے قدموں پر سر رکھا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ کلمات الصادقین میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر کفار کے ایک بت کدے کی طرف سے ہوا۔ اس وقت 7 کافر بت پرستی میں مشغول تھے۔ آپ کا جمال جہاں آرا دیکھتے ہی بے بس ہو گئے اور قدموں میں آ کر گر گئے۔ فوراً توبہ کی اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ نے ان میں سے ایک کا نام حمید الدین رکھ دیا۔ چنانچہ شیخ حمید الدین دہلوی ان 7 حضرات میں سے ایک ہیں جنہوں نے شہرت پائی۔ ایک روز خواجہ غریب نواز صحرا سے گزر رہے تھے، جنگل سے آپ کا گزر ہو رہا تھا۔ وہاں آتش پرستوں کا ایک گروہ آگ کی پرستش میں مشغول تھا، آگ کی پوجا کر رہا تھا۔ یہ لوگ اس وقت ریاضت و مجاہدات کرتے تھے، 6 مہینے تک دانہ پانی زبان پر نہیں رکھتے تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے ان لوگوں سے آتش پرستی کے بارے میں پوچھا جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں بلکہ نار دوزخ سے بچنے کے لیے خالق نار کی پوجا کرو، پھر یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کر رہے ہو، ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر دکھاؤ۔ ان لوگوں نے جواب دیا آگ کا کام جلانے کا ہے، ہمارا ہاتھ تو جل جائے گا، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حق پرستوں کو آگ نہ جلائے گی؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے کرم فرمایا دیکھو ہم خدا کے پرستار ہیں، خدا کی پوجا کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو دور کی بات ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک وہ آگ میں رہی مگر اس پر آگ کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر سب مسلمان ہو گئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مصروف سیر و تفریح تھے، گھوم رہے تھے۔ بعض امرا اور اعیان سلطنت بھی ہمراہ تھے، آپ کے ساتھ آپ کی سلطنت بھی تھی۔ ایک بدکار عورت نے بادشاہ کے حضور میں عرض کیا کہ آپ میرا نکاح کر دیں ورنہ عتاب الہی میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ بادشاہ نے کہا تو کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے؟ تو عورت نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس مرد سے جو قطب الاقطام بنے پھرتے ہیں نعوذ باللہ، انہوں نے میرے ساتھ حرام کیا ہے۔ اور یہ حمل پیٹ کی طرف سے اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ حمل حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو یہ بیہودہ بات سن کر شرم و ندامت سے پسینہ آ گیا۔ بادشاہ امرا شزدر رہ گئے۔ فوراً قطب صاحب نے اجمیر کی طرف منہ کر کے کہا یا پیر و مرشد، یا مرشدی، یا سیدی میری مدد فرمائیے۔ فوراً سامنے حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لاتے دکھائی دیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی صاحب اور بادشاہ قدم بوسی ہو گئے۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا کیا بات ہے، تم نے مجھے کیوں یاد فرمایا؟ حضرت قطب صاحب نے سارا ماجرا بیان کیا تو سرکار خواجہ غریب نواز نے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے بچے سچ بتا تو کس کا بچہ ہے؟ بچہ فوراً اپنی ماں کے پیٹ سے بول اٹھا کہ میں ایک چرواہے کا بچہ ہوں، میری ماں نہایت بدکار عورت ہے۔ چنانچہ عورت نے بھی اعتراف کر کے معافی مانگی۔
جب حضرت خواجہ اجمیر میں مقیم ہوئے اور وہاں آپ کی ذات بابرکت سے کرامتوں کا مسلسل ظہور ہونے لگا اور لوگ اسلام کی جب حضرت خواجہ غنی نواز اجمیر شریف میں مقیم ہوئے، ٹھہرے، رکے اور وہاں آپ کی ذات بابرکت سے کرامتوں کششوں کا مسلسل ظہور ہونے لگا اور لوگ اسلام کی صداقت کے معترف ہونے لگے، اسلام اپنانے لگے، پرتھوی راج کی دفاعی کوششوں کے باوجود حضرت خواجہ غنی نواز کا اثر بڑھنے لگا تو پرتھوی راج دل سے حضرت خواجہ کا دشمن ہو گیا۔ جوگی جے پال کی ناکامی اور اس کے قبول اسلام کے بعد پرتھوی راج کی آتش عداوت، آتش دشمنی تیز ہو گئی اور وہ حضرت خواجہ غنی نواز کو اجمیر سے نکالنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ جب وہ اپنے منصوبے کو عملی شکل دینے کا ارادہ کرتا، اندھا ہو جاتا اور جب باز آتا بینائی واپس آ جاتی۔ اس کرامت کو بار بار دیکھنے کے باوجود بھی شرک و بت پرستی کی ظلمت اس کے دل سے نہ نکل سکی، بالآخر اپنے کیفر و کردار تک پہنچا۔ حضرت خواجہ غنی نواز ایک مجلس کا تذکرہ فرماتے ہیں جس میں خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ وحید الدین کرمانی اور خواجہ بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ گفتگو اس بارے میں شروع ہوئی کہ جو شخص بھی اس مجلس میں ہے وہ اپنی کرامت دکھائے۔ یہ سنتے ہی خواجہ عثمان ہارونی نے مسلح کے نیچے ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر اشرفیہ نکال کر ایک درویش کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ فقیروں کے لیے حلوہ لے آؤ۔ شیخ وحید الدین نے قریب ہی پڑی ہوئی ایک لکڑی پر ہاتھ مارا تو وہ فوراً لکڑی سونا بن گئی۔ میں پیچھے رہ گیا جو پیر و مرشد کی وجہ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ شیخ نے میری طرف رخ کر کے فرمایا، تم کوئی کرامت کیوں نہیں دکھاتے؟ اس مجلس میں ایک بھوکا درویش تھا جو شرموں کی وجہ سے سوال نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنی گدڑی میں سے جو کی 4 روٹیاں نکالیں اور اس درویش کو اس فقیر کے حوالے کر دیں۔ حضرت خواجہ غنی نواز اجمیر میں انا ساگر کے قریب مقیم ہوئے، ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ انا ساگر جس کے گرد و نواح میں ہزاروں بت خانے تھے جن پر سینکڑوں من تیل اور پھول صرف ہوتے، صبح شام تک پرستاروں کا ہجوم رہا کرتا تھا۔ برہمنوں اور پرستار اسنام کو بھی حضرت کا قیام ناگوار گزرا۔ جب راجہ اور اہل شہر کی کثیر تعداد مندروں میں پوجا کے لیے حاضر ہوئی، پجاریوں کا سردار رام دیو، دوسری کتابوں میں شامل دیو آیا ہے، ایک جماعت کثیر کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں آیا تاکہ اس مرد درویش کو یہاں سے نکال دیا جائے، لیکن حضرت خواجہ غنی نواز کے جمال و باکمال پر نظر پڑتے ہی لوگوں نے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا، لوگوں کے جسم کانپ اٹھے، بیت کی طرح کانپنے لگے۔ حضرت کی نگاہ کرم کی تاثیر نے رام دیو کے دل کی کیفیت بدل دی، بسط خلوص و عقیدت آگے بڑھا اور دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خواجہ غنی نواز نے اس کا نام شادی دیو رکھا۔